اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت ہوں گے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیتھ ان پریکٹس کا تیسرا آرٹیکل. وہ ہے بلیف ان ریویلڈ بکس. جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا ایک مومن، ایک بلیور کے لیے کتنا اہم ہے اور ضروری بھی ہے. دیٹ از اوبلیگیٹری، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ جو اس سے پہلے ہم نے دو بلیفز پڑھے ہیں، یعنی کہ بلیف ان اللہ اینڈ بلیف ان اینجلز. اللہ پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ دو ایمان کے جو جز ہیں یہ ہم نے پڑھے ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ تیسرا یہ پڑھنے جا رہے ہیں بلیف ان ریویلڈ بکس، کہ کون کون سی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور ان پر ہمیں ایمان لانا ہے. تو ہمیں قرآن میں بالکل واضح کیا گیا ہے کہ جو بھی کتاب، جو بھی صحیفہ یا جو بھی اسکرپچر میں نے نازل کیا ہے مختلف ادوار میں، مختلف انبیاء پر، مختلف ایجز کے لیے، تو ان کو وہ سب کے سب اسلام کے ہدایت تھے، ایک اللہ کی طرف ہی متوجہ کر رہے تھے، یا ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ اللہ کے کمانڈز کو یا اللہ کے احکام کو من و ان جیسے اس کی شریعت اس نے نازل کیا ہے ان کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. تو ہمیں قرآن میں کچھ ہی کتابوں کے جو ڈیوائن بکس ہیں یا الہامی کتابیں جو ہیں یا ریویلڈ بکس فرام اللہ ہیں، ان کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے. ان میں سے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علیہ السلام یہ دو ہیں. تو اس کے علاوہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور زبور جسے سالمز بھی کہتے ہیں، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد انجیل جس کو گوسپل بھی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. جیسے تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں. تو آخر پر اللہ نے لاسٹ اور فائنل جو گائیڈنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، وہ ہے قرآن، اور یہ فائنل ہے. اب اس کے بعد اور کوئی گائیڈنس یا اور کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اب دین جو ہے مکمل ہو گیا ہے. قرآن میں ان پچھلی کتابوں کے بارے میں جو نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں ان کا ذکر ہے، اور جو شریعت ان میں تھی پریویسلی ریویلڈ بکس میں جو شریعت تھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم نے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو پچھلی جو ریویلڈ بکس ہیں، ڈیوائن بکس ہیں، وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں رہی ہے. ان میں یہ کرپشن کی گئی ہے، ان میں اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی پسند کے مطابق احکامات بھر دیے گئے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو فراموش کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ کو یہ آخری کتاب یا آخری بک نازل کرنی پڑی، اور اس کے ساتھ ہی دین مکمل ہو گیا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ کل جو لفظ ہے اس میں آتے ہیں تمام مومنین جو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اینجلز پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو یہ کہا جاتا ہے کل آمنا باللہ، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. سبھی ماننے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں.
وہ ملائکہ جی اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ کتبی ہی اور جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ رسول وہ تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر یہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کا یہ شیوا ہے، اور انہوں نے اپنی اس کو اوبلیگیٹری مانا ہے۔ جو نہ ماننے والے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ صرف اپنی ہی کتاب کو مانتے ہیں، جیسے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے یہودی جو ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں، وہ بھی تحریف شدہ ہے اور وہ بھی اوریجنل فارم میں نہیں ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ صرف انجیل کو مانتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو کرپٹ کیا ہے، انہوں نے اس کو تحریف کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ان میں احکامات بھر دیے ہیں، اور ان کی صرف یہ تشریح رہ گئی ہے، اور اوریجنل جو لینگویج تھی ان کی وہ بھی حذف ہو گئی ہے، وہ آج کل موجود ہی نہیں ہے۔ تو اصلی حالت میں کوئی بھی جو پچھلی کتابیں ہیں ریویلڈ بکس جو پچھلی ہے ان میں کوئی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن کے، جس کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی کہ اس کی ذمہ داری مجھے ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، کہ قرآن میں واضح طور فرمایا ہے اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، ذکر یہاں لفظ ہوا ہے، ذکر کے معنی ہے قرآن، یہاں قرآن میں نے نازل کیا ہے، اور بے شک اور یقیناً میں ہی اس کا محافظ ہوں، میں اس کو تا قیامت بالکل قائم رکھوں گا۔ تو یہ اب قیامت تک جب تک ڈومز ڈے آ جائے گا، یا ڈے آف ریزریکشن جب تک ہوگا، تو یا ڈے آف ججمنٹ، تب تک اب کوئی نئی ہدایت نہیں آنے والی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان میں فرق کیا ہے، قرآن جو ہے یا یہ نازل ہوئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ اس وقت بھی آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور آج تک یہ من و ان اپنی اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے برعکس جو پچھلی کتابیں تھیں ان کی صرف اب ٹرانسلیشن، صرف ترجمے رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق لوگوں نے بنائی ہیں۔ اور قرآن جو ہے اس کے الفاظ جو ہیں یا اس کے احکامات جو ہیں وہ پرزرو ہیں، وہ حفاظت میں ہیں اور موجود ہیں، تو ان میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پچھلی کتابوں کے جو ہیں ان کی الٹریشن ہوئی ہے، ان کے الفاظ میں الفاظ کا ہیرا پھیرا ہوا ہے، اللہ بدلی ہوئی ہے۔ قرآن کی لینگویج جو ہے یہ بالکل زندہ ہے، جاوید ہے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس زبان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن جو پچھلی کتابوں کی زبان تھی، لینگویج تھی، وہ اب دنیا سے ناپید ہو چکی ہے، اب اس زبان کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں ہے، ان کے جن لوگوں پر یہ نازل ہوئی تھی ان کو بھی اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، اور یہ لینگویج جو ہے اب ختم ہو چکی ہے۔ قرآن جو ہے یہ پوری مین کائنڈ، یعنی اب جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے تا قیامت یہ انسان کے لیے، مین کائنڈ کے لیے گائیڈنس ہے، تمام ہیومن ریس کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو جو یہ پچھلی کتابیں تھیں وہ مختلف اقوام پر، مختلف کنٹریز پر یا مختلف ریجنز پر، مختلف انبیاء پر جو تھے وہ کسی مخصوص طبقے کے لیے تھے اور کسی مخصوص زمانے تک کے لیے، کیونکہ تب تک یہ جو ریلیجن تھا، شریعت تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اب قرآن نے اس کو مکمل کیا ہے۔ قرآن جو ہے یہ تمام دنیا کے لیے گائیڈنس ہے، اور تمام اوقات کے لیے، یعنی جو بھی آنے والے وقت ہے، جو پچھلے وقت تھے یا آنے والے وقت ہیں، ان کے لیے یہ گائیڈنس ہے۔ لیکن دوسری جو کتابیں ہیں، پچھلی کتابیں ریویلڈ ہے، وہ صرف کس کے لیے، انہی لوگوں کے لیے مخصوص تھی جن لوگوں پر وہ نازل ہوئی تھی، جیسے تورات نازل ہوئی تھی بنی اسرائیل پر، اور بنی اسرائیلیوں کے لیے اس میں شریعت تھی، اور جو
انجیل نازل ہوئی وہ عیسائیوں کے لیے تھی، عیسائیوں پر ہی وہ اسی عیسائی قوم پر یا عیسائی قوم پر ہی وہ نازل ہوئی تھی، اور انہی کے لیے اس میں ہدایت تھی. اور اب جو قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، سفید ہو، کس ریجن کا ہو، دنیا کے کس کونے میں رہتا ہو، ان سب کے لیے یہ اب ہدایت ہے. تو یہ وہ تھا پھر بلیف ان ریویلڈ بکس. اب اس کا چوتھا پڑھیں گے، بلیف ان اللہ میسنجرس. اللہ کے پیغمبروں پر یا انبیاء پر ایمان لانا، یہ چوتھا آرٹیکل ہے اور بنیادی آرٹیکل بھی ہے یہ. تو اب تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ وہ اس بات کو تصدیق کرے یا اس بات کو دل سے مانے کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے بھیجے ہیں، وہ صرف کس لیے بھیجے ہیں؟ انسان ہیومنز کے لیے یا مین کائنڈ کے لیے گائیڈنس، ہدایت اور رہنما بنا کر بھیجے ہیں. کہ ہاں یہ رہنما بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس نے اس کائنات کو یا ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کی عبادت کی جائے اور ہم اسی کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ ہمیں سیلویشن مل جائے. کیونکہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ خلیفہ یعنی اللہ کا نائب بنا کر، اور جنت سے نکال کر آدم کو زمین پر بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. ایسے بے ہدایت یا اندھا دھند نہیں بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف سے آپ پر فرض کی گئی ہے، جو احکامات ہیں، جو شیطان کی جال میں نہ پھنسا جائے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے یا ہوا حضرت علیہ السلام کو جنت میں پھنسایا تو ان سے وہ سن ہو گیا، وہ لغزش ان پر طاری ہو گئی. تو پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، فارگینیس بھی کیا، ان کو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور اسی طرح ہم جنت سے آئے ہیں، انسان جنت میں سے آئے ہیں اور ہمیں واپس جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کوشش کے لیے ہمیں جو میسنجرز آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو پیغمبر آئے ہیں، ان کے احکامات کو ماننا ہے. اگرچہ آج کل ہم جو پچھلے احکامات تھے وہ ہم پر فرض نہیں ہے وہ ماننے کے لیے، البتہ ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ جو احکامات ان کتابوں میں یا ان پیغمبروں نے یا ان میسنجرز نے یا ان انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو دیے ہیں، مین کائنڈ کو دیے ہیں، وہ صحیح تھے. تو ان پر ہمیں ایمان لانا ہے. ان کے انہوں نے بھی یہی کہا ہے جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہتے ہیں، یا حضرت محمد علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ جو ہمیں ایمان لانا ہے وہ فائنل ہے ہمارا، اب قرآن پر ہی ایمان لانا ہے. لیکن ماننا جو شریعت ہے وہ قرآن کی شریعت ماننی ہے، ہم نے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ماننا ہے. اور لیکن ان جو پچھلی کتابیں جو ہیں، پچھلے پیغمبر جو ہیں، ان پر ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہمارا جو آخرت ہے وہ بہتر بن جائے گا. تو اس بارے میں قرآن نے ہمیں واضح حکم دیا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو لا نفرق بین احد من رسول، جو کسی بھی پیغمبر میں، کسی بھی نبی میں یا نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وہ مومنین کہلاتے ہیں. تو لا نفرق بین احد من رسول وقالوا سمعنا واطعنا، وہی لوگ مومن ہیں جو اس پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، کوئی ڈفرینشیشن نہیں رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. یعنی جو پیغمبر اللہ نے مین کائنڈ کی گائیڈنس کے لیے بھیجے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے یہ سنا کہ وہ اللہ کے برحق پیغمبر تھے، وہ برگزیدہ شخصیتیں تھے، اور انہوں نے صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو درس دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور انسان کی بقا اور انسان کی نجات کے لیے انہوں نے یہ میسیج ہمیں دیا یا انہیں یہ ہمیں راستہ دکھایا. تو
अल्लाह ताला जो है ये अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाला है। वो नहीं चाहता है कि मेरा कोई बंदा रास्ते से भटक जाए और अल्लाह बचाए जहन्नम में जाए। तो वो उसकी हमेशा यही कोशिश रही है, और इसीलिए गाइडेंस भेजी है कि आप ऐसे ऐसे काम करो, इन इन कामों से बचो। जो ऐसे काम करेगा, नेक काम करेगा, वो मेरा दीदार करेगा। जो नहीं बचेगा वो शैतान के साथ या उसके साथियों के साथ भटक गया और उसी के साथ रहेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।